ذہن ہے، شوق بھی ہے، اور میں اللہ کے فضل صحافت تو بعد جڑا نا جی سیاست تو بعد صحافت کرنی ہے میرے اختلاط انیس کے ساتھ سکندر باٹو آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ ابھی آپ نے ایک بات کی ہے کہ اگر عمران خان صاحب آ رہے ہیں، اگر وہ یونیورسٹی منظور کر کے جاتے ہیں، کل کو وہ نہیں بنتی تو آپ اس چیز کو صحافت کے پلیٹ فارم پہ بالکل اٹھائیں۔ آپ سے یہ میرا سوال ہے کہ جب نون لیگ کی گورنمنٹ تھی تقریباً 2.5-3 سال کے عرصے میں یونیورسٹیاں منظور ہو چکی تھیں، تو اس کا آپ ذمہ دار کسے سمجھتے ہیں کہ 2.5-3 سال کے بعد بھی وہ یونیورسٹیاں منظور ہونے کے بعد بن نہیں سکی؟ ایک بات یہ، اس کے بعد پی ٹی آئی والے یہ کلیم کرتے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ 400 بیڈ پر وہ ادھر ہاسپٹل کا اعلان بھی کر رہے ہیں، تو سائرہ تارڑ صاحبہ وفاقی منسٹر تھی ہیلتھ کی، ان کے لیے تو یہ بنسبت ان کے ایزی تھا، تو وہ اپنے 5 سالہ ٹینیور میں حافظ آباد کی عوام کا یہ مطالبہ بھی تھا کہ انہیں ایک جدید قسم کا ہاسپٹل لینا چاہیے، وہ اپنے 5 سالہ ٹینیور میں ایز اے فیڈرل ہیلتھ منسٹر کو کیوں نہیں دیتی؟ اس کی کیا وجہ؟ یہ زمان صاحب ساڈے سیکٹری انفارمیشن نے زمان پون صاحب یہ جواب ہو دیں۔ سائرہ افضل تارڑ صاحبہ نے اپنے دور میں، اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ حافظ آباد کا ڈی ایچ کیو جس میں ہم سب لوگ جاتے ہیں، اس کی کیا صورتحال تھی؟ وہ اپ گریڈ بھی ہوا تھا، اور آج آپ جا کے دیکھ لیں اس میں ہر قسم کی جدید مشینری موجود ہے، ڈیالسس مشینیں، اس کے علاوہ ہر چیز وافر، اور آج ہم اللہ کے فضل سے اگر حافظ آباد کے ڈی ایچ کیو میں جائیں تو ہمیں حقیقتاً پہلے والا جن لوگوں نے دیکھا وہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ یہ حافظ آباد کا ہاسپٹل نہیں لگتا، ٹراما سینٹر ان کو دیا، اس کو اوور آل اپ گریڈ کیا۔ جب بھی کوئی شہر میں کسی چیز کو اپ گریڈ کرنا ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ایک جگہ نہیں خریدیں اور اس کے اوپر آپ اربوں روپے لگا کے اس کو بنائیں، پہلے جو آپ کے پاس چیز موجود ہے پہلے آپ اس کو اپ گریڈ کرتے ہیں، جس طرح آبادی بڑھ رہی ہے۔ اور ہم نے ہاسپٹل کے لیے بھی اپلائی کیا تھا، لیکن چونکہ ہمارے شہر کی آبادی اس وقت جو بھی ان کا کرائٹیریا تھا اس کے حساب سے پوری نہیں تھی، تو انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ اپ گریڈیشن فنڈ لے لیں، تو ہم نے وہ لیا اور اللہ کے فضل سے وہ کیا، ٹھیک ہے۔ آج حافظ آباد میں جو ہمارا ہاسپٹل ہے وہ لاہور کے سٹینڈرڈ کا ہے، ہر لحاظ سے، صفائی ستھرائی کے لحاظ سے، مشینوں کے لحاظ سے، علاج کے لحاظ سے، ڈاکٹرز کے لحاظ سے ہر طرح سے بہتر ہے، اور اس چیز کو ہمیں فخر بھی ہے، لیکن ظاہر ہے 5 سال میں سب کچھ کلیئر نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ تو ہم تو حافظ آباد کی عوام کے لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ اس کے جو بہتری ہو سکتی ہے وہ ہو سسٹم، ٹھیک ہے۔ تو جو ہم کر سکتے تھے وہ کیا، اگر اللہ نے دوبارہ وقت دیا تو انشاءاللہ عوام کا یہ جو مطالبہ ہے یہ بھی ضرور پورا کریں گے، انشاءاللہ ہم گرلز کالج بھی دیں گے، ہم اس کے لیے اور کوئی یونیورسٹی کا بھی ارینج کریں گے، اور جو پہلے یونیورسٹی تھی وہ ہمارے دور میں تھی، لیکن چونکہ سرکاری معاملات میں ڈیلے معاملات اور جس قسم کے حالات تھے، روز دن بدن جو ہے وہ کر رہے تھے، کبھی دھرنا ہو رہا تھا، کبھی کچھ ہو رہا تھا، جو ہمارے ساتھ 2.5 سال کے بعد ہماری گورنمنٹ کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، صافی بھائی اس کو بہت بہتر جانتے ہیں، ان حالات میں کام کرنا بڑا مشکل تھا جس کے لیے چیزیں ڈیلے ہوئی ہیں، اگر وہ ٹائم ہمیں دیا جاتا تو اللہ کے فضل سے یہ سارا کچھ کلیئر ہونا۔